اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج کی جو ہماری مختصر سی ویڈیو ہے وہ اس کے متعلق ہے کہ کیا آپ دوسروں کے بچوں کو پال سکتے ہیں یا نہیں پال سکتے۔ بچے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہیں، اور وہ انسان بہت پریشان رہتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا نہیں کی، تو وہ دوسروں سے بچے لے کر پالتے ہیں اور ان پالنے میں بہت سی غلطیاں بھی کر جاتے ہیں۔ شریعت کے جو حقائق ہیں ان حقائق کی طرف وہ نہیں جاتے، نہ کسی سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، نہ کسی سے کوئی مشورہ کرتے ہیں۔ جب آپ کسی بچے کو پالتے ہیں تو وہ بچہ چھوٹا ہونا چاہیے، اور پالنے والی خاتون اس بچے کو دودھ بھی پلائے۔ اگر بچہ بڑا ہے، وہ عورت اس کی پرورش کر رہی ہے، اور دوران پرورش اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ کی جو قرآن میں مدت بتائی ہے، یرضعن اولادہن حولین کاملین، وہ 2 سال ہے۔ بچہ اگر 2 سال سے زیادہ ہے تو خاتون اس کو پال رہی ہے، دودھ کے علاوہ اور غذائیں دے رہی ہے، اور اب بچہ بڑا ہو گیا ہے، بچہ 14 سال کا ہو گیا ہے، بالغ و عاقل ہو گیا ہے، تو اب شریعت کہتی ہے کہ جو پالنے والی خاتون ہے، چاہے لوگ اس کی ماں کیوں نہ کہیں، لیکن یہ ماں بچے کے لیے نامحرم ہے، بچہ اس کے لیے نامحرم ہے۔ اب اسی خاتون کا جس نے بچے کو پالا ہے، اس بچے سے پردہ کرنا واجب ہے۔ ہاں، یا تو یہ ہے کہ بچے کو یہ دودھ پلا لے، دودھ پلانے کی وجہ سے جو ہے نا وہ محرم بن جائے گی اور بچے سے پردہ ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تو پھر اس پہ پردہ کرنا واجب ہے۔ اس کے جو حقیقی بیٹیاں ہیں ان کا اس سے پردہ کرنا واجب ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ صلبی بیٹے یا بیٹی عطا کرتا ہے، جس کا حقیقی حکم جو ہوتا ہے بیٹے یا بیٹی والا ہوتا ہے۔ یا پھر اس سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ محرم کس طرح بنے، تو اس بچے کا نکاح کسی اپنی بیٹی سے کر دیں، پھر بھی وہ محرم بن جائے گا اور پھر وہ اس سے پردہ نہیں ہوگا۔ اور پھر جب وہ بچے یا بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں، پھر مسئلہ آتا ہے ان کی والدیت کا۔ ہم اس کے شناختی کارڈ بنا رہے ہیں، ہم اس کا بے فارم بنا رہے ہیں، تو ہم نام اپنا لکھوا لیتے ہیں۔ شرعی حوالے سے یہ نام لکھوانا بھی درست نہیں ہے۔ جس طرح عبید اللہ ابن زیاد تھے، عبید اللہ کو ابن مرجانہ کہا جاتا تھا، وہ ابتداء میں شیعہ مولا امیر المومنین تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے انہیں فارس کا گورنر بنایا تھا، اور علی سے اتنی محبت رکھتے تھے کہ جب ایک دفعہ ان کو امیر شام نے خط بھیجا تھا کہ آپ علی کو چھوڑ کے میری فوج میں آ جائیں، تو اس نے جواب دیا تھا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ لیکن جب امیر شام نے دیکھا کہ اس کی ولایت اور اس کی والدیت جو ہے مشکوک ہے، تو اس نے کہا کہ عبید اللہ، میں نے تمہارے باپ کو تلاش کر لیا ہے، تمہارا جو باپ ہے وہ ابو سفیان ہے، تم میرے بھائی ہو۔ بس اس بات سے خوش ہوا، اس نے علی کو چھوڑ دیا اور امیر شام کی پارٹی میں جا گھسا، اور اس نے اس کو والدیت بھی عطا کر دی۔ شرعی حوالے سے جو بچہ آپ پال رہے ہیں، اس کی جو والدیت ہے وہی ہوگی جس کا وہ بچہ ہوگا۔ وما الینا الا البلاغ۔